اللہ کے نبی کی اتباع کریں۔ اب معلوم ہوا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے نبی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ان بزرگ ہستیوں کی اتباع کا حکم دے رہے ہیں جن سے گناہ صادر ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم یہ بات کہیں کہ جس طرح جاہل قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام سے گناہ ہو سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ نہ کہتے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان لوگوں کی نعوذ باللہ اتباع کریں کہ جن سے گناہ ہوا ہو۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا تھا، یعنی کہ ان سے نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں گناہ ہو گیا تھا۔ ایک جگہ پر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ ان کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ نعوذ باللہ چند کام ایسے ہیں جن کو اولا کہا جاتا ہے، جن کو غیر اولا کہا جاتا ہے، تو لہٰذا کرنا بہتر ہے، نہ کرنا بہتر ہے۔ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو الفاظ کو صحیح طرح سمجھتے نہیں ہیں، عربی کو صحیح طرح واقف نہیں ہوتے، اس وجہ سے وہ یہ الفاظ لوگوں کے سامنے دہراتے رہتے ہیں تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ آج تک کے علماء کرام نے ان سے جھوٹ بولا ہے۔ کہ ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا ہے نسیان۔ گناہ یہ ہوتا ہے کہ جو شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور نسیان یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے بھولنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے کبھی بھی کسی فعل کو گناہ سے تعبیر نہیں کیا۔ ہاں اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ گناہ ہے تو یہ آپ کی عقل کی کمی ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ آپ کے سامنے حاضر ہے اور ایک بہت ہی بہترین اور امپورٹنٹ ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یقیناً ہماری زندگی کے ساتھ اس کا بہت زیادہ تعلق ہے، اور ہمارے دین کے ساتھ بھی، ہمارے ایمان کے ساتھ بھی، اور ہمارے اسلام کے ساتھ بھی اس کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام ایسی شخصیات کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ اس کائنات کی سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ بہترین اور معصوم شخصیات ہوتی ہیں۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ ان حضرات سے گناہ صادر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ انبیاء کرام کی شان ہے، کیونکہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں کے ذریعے ہدایت دینی ہے، یعنی کہ انبیاء کرام کے ذریعے، تو سمپل سی سیدھی سی بات ہے کہ ان کا بالکل پراپرلی گناہوں سے دور ہونا اور بالکل ان سے گناہوں کا صادر نہ ہونا یہ ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آپ کو کئی جگہ پر آپ نے پڑھا ہوگا ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم محبت کرتے ہو میرے سے، یعنی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو نا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ یہ میری، یعنی کہ اللہ کے نبی کی اتباع کریں۔ اب معلوم ہوا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے نبی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ان بزرگ ہستیوں کی اتباع کا حکم دے رہے ہیں جن سے گناہ صادر ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم یہ بات کہیں کہ جس طرح جاہل قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام سے گناہ ہو سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ نہ کہتے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان لوگوں کی نعوذ باللہ اتباع کریں کہ جن سے گناہ ہوا ہو۔ تو یہ سمپل سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اطاعت کرنے کا، ان لوگوں کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا کہ جن سے گناہ صادر ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے اللہ کے رسول کی، یعنی کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انہی لوگوں کی اطاعت کرنے کا حکم دیں گے کہ جو بالکل گناہوں سے پاک ہو۔ اگر ایسی بات نہ ہو کہ ان لوگوں کو، یعنی کہ ان لوگوں میں نعوذ باللہ کچھ لوگ جس طرح تصور کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے گناہ ہوتے ہیں، انبیاء سے گناہ ہوتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اتباع کرنے کا حکم نہ دیتے۔ اور دوسرا ہمارا سٹیپ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ حرکت کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں چند ایسی جگہ کو اٹھاتے ہیں اور اشکال کرتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں کہ انبیاء سے خطا ہوئی نعوذ باللہ۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ لیتے ہیں کہ وعصى آدم ربه فغوى، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا تھا، یعنی کہ ان سے نعوذ باللہ وہی کہتے ہیں گناہ ہو گیا تھا۔ ایک جگہ پر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ ان کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا نعوذ باللہ، کہ فقال انی سقیم، وہ بیمار نہیں تھے، انہوں نے بیماری کا کہا تھا۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام بستی سے جلدی باہر تشریف لے گئے تھے اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے، تو گویا کہ
وہ ان دلیلوں کو لے کر، ان سوالوں کو لے کر، ان آیتوں کو لے کر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر اعتراض کرتے ہیں، تو میں آج آپ کو اس کا بہت ہی سمپل سا اور بہت ہی آسان سا جواب بھی دوں گا، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ انتہائی جھوٹے ہیں اور حضرات انبیاء کرام بالکل پاک اور صاف ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا ہے نسیان۔ گناہ یہ ہوتا ہے کہ جو شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور نسیان یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے بھولنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کہ کبھی بھی کسی فعل کو گناہ سے تعبیر نہیں کیا۔ ہاں، اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ گناہ ہے، تو یہ آپ کی عقل کی کمی ہو سکتی ہے، آپ کے فہم کی کمی ہو سکتی ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ اور ہاں، ایک اور بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جہاں پر آپ کو ایسی باتیں ملے، جہاں پر آپ کو لگ رہا ہو کہ یہاں پر جو ہے نا یہ گناہ کے ترجمے ہو رہے ہیں، نسیان کے ترجمے ہو رہے ہیں، تو میں آپ کو ایک قاعدہ بتا دیتا ہوں کہ بعض اوقات ایسے افعال پیش آ جاتے ہیں جو کہ گناہ نہیں ہوتے، لیکن وہ نامناسب کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ غیر اولا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اس کا جواب علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ انبیاء کرام سے جتنے بھی ایسے کام ہوئے جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو ان الفاظ سے تعبیر کیا کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ کی پسندیدہ شخصیات ہیں، تو کچھ اگر ایسے کام ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کو دیکھتے ہوئے ان کو اگر ان الفاظ کے ساتھ تعبیر کر دیا جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اولا اور غیر اولا کا مسئلہ ہوگا، لیکن یہ گناہ کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی گناہ صادر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انبیاء کرام جیسی بزرگ ہستیاں اس دنیا میں آج سے پہلے کبھی تشریف نہیں لائیں اور نہ ان کے بعد لائیں گی۔ اور جو الفاظ قرآن مجید میں ہمیں ملتے ہیں جس کو دیکھ کر چند جاہل لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ کے الفاظ ہیں، تو میں نے ان کو بتا دیا کہ کام ہوتے ہیں، بعض اوقات چند کام ایسے ہوتے ہیں جن کو اولا کہا جاتا ہے، جن کو غیر اولا کہا جاتا ہے، تو لہٰذا کرنا بہتر ہے، نہ کرنا بہتر ہے۔ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو الفاظ کو صحیح طرح سمجھتے نہیں ہیں، عربی کو صحیح طرح واقف نہیں ہوتے، اس وجہ سے وہ یہ الفاظ لوگوں کے سامنے دہراتے رہتے ہیں تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ آج تک کے علماء کرام نے ان سے جھوٹ بولا ہے۔ تو بات وہی ہے جو میں نے آپ کو عرض کر دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اولا اور غیر اولا کا مسئلہ ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بزرگ ہستی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بزرگی کو دیکھتے ہوئے اور ان انبیاء کرام کی ہستیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اگر کسی بات پر تنبیہ کریں، وہ اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام کا معاملہ ہے، وہ ہمارا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ ہم بہت زیادہ چھوٹے اور بہت زیادہ جو ہے نا گئے گزرے لوگ ہیں کہ ہم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر بات کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔